بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حلیمہ سیدہ کی گود میں۔ اس زمانے میں عرب کا دستور یہ تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی بچہ ہوتا تو وہ دیہات سے آنے والی دائیوں کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ دیہات میں بچے کی نشو و نما بہتر ہو اور وہ خالص عربی زبان سیکھ سکیں۔ دائیوں کا قافلہ مکہ میں داخل ہوا۔ انہوں نے ان گھروں کی تلاش شروع کر دی جن میں بچے پیدا ہوئے تھے۔ اسی طرح بہت سی دائیاں جناب عبدالمطلب کے گھر بھی آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، لیکن جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بچہ تو یتیم پیدا ہوا ہے تو اس خیال سے چھوڑ کر آگے بڑھ گئیں کہ یہ یتیم کے گھر آنے سے انہیں کیا ملے گا۔ اسی طرح دائیاں آتی رہیں جاتی رہیں، کسی نے آپ کو دودھ پلانا منظور نہ کیا اور کرتی بھی کیسے؟ یہ سعادت تو حضرت حلیمہ رضی کے حصے میں آنی تھی۔ جب حلیمہ رضی مکہ پہنچی تو انہیں معلوم ہوا سب عورتوں کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا ہے اور صرف وہ بغیر بچے کے رہ گئی ہیں اور اب کوئی بچہ باقی نہیں بچا۔ ہاں، ایک یتیم بچہ ضرور باقی ہے جسے دوسری عورتیں چھوڑ کر گئی ہیں۔ حلیمہ سیدہ رضی نے اپنے شوہر عبداللہ ابن حارث سے کہا، خدا کی قسم مجھے یہ بات بہت ناگوارا گزر رہی ہے کہ میں بچے کے بغیر جاؤں، دوسری سب عورتیں بچے لے کر جائیں، یہ مجھے طعنے دیں گے، اسی لیے کیوں نہ ہم اس یتیم بچے کو لے لیں۔ عبداللہ بن حارث بولے، کوئی حرج نہیں، ہو سکتا ہے اللہ اسی بچے کے ذریعے ہمیں خیر و برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عبدالمطلب کے گھر گئیں۔ جناب عبدالمطلب اور حضرت آمنہ نے انہیں خوش آمدید کہا۔ پھر آمنہ رضی انہیں بچے کے پاس لے آئیں۔ آپ اس وقت ایک اونی چادر میں لپٹے ہوئے تھے، وہ چادر سفید رنگ کی تھی، آپ کے نیچے ایک سبز رنگ کا ریشمی کپڑا تھا، آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے، آپ کے سانس کی آواز کے ساتھ مشک سی خوشبو نکل کر پھیل رہی تھی۔ حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حسن و جمال کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ آپ اس وقت سوئے ہوئے تھے، انہوں نے جگانا مناسب نہ سمجھا، لیکن جو نہیں انہوں نے پیار سے اپنا ہاتھ آپ کے سینے پر رکھا، آپ مسکرا دیے اور آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، میں نے دیکھا آپ کی آنکھوں سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا، میں نے آپ کو گود میں اٹھا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان جگہ پر پیار کیا، پھر میں نے آپ کی والدہ اور عبدالمطلب سے اجازت چاہی، بچے کے لیے قافلے میں آئی، میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لیٹایا تو آپ دائیں طرف سے دودھ پینے لگے، پہلے میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا لیکن آپ نے اس دائیں طرف سے آپ فوراً دودھ پینے لگے، بعد میں بھی آپ کی یہی عادت رہی، آپ صرف دائیں طرف سے دودھ پیتے رہے، بائیں طرف سے میرا بچہ دودھ پیتا رہا۔ پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، میں اپنے خچر پر سوار ہوئی، آپ کو ساتھ لے لیا، اب جو ہمارا خچر چلا تو اس قدر تیز چلا کہ اس نے پورے قافلے کے سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا، پہلے وہ مریل ہونے کی بنا پر سب سے پیچھے رہتا تھا۔ میری خواتین ساتھی حیرانگی سے مخاطب ہوئے، اے حلیمہ، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا خچر اس قدر تیز کیسے چل رہا ہے؟
کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی، وہ جس کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا مشکل تھا؟ جواب میں نے اس سے کہا، بے شک یہ وہی خچر ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے۔ پھر یہ لوگ بنو سہد کی بستی پہنچ گئے۔ ان دونوں کا خشک اور خطے زدہ تھا۔ حلیمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئی تو ان کے تھن دودھ سے بھرے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا نہیں تھا۔ ان میں سے دودھ بہت کم اور بہت مشکل سے نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن اپنی بکریوں کا دودھ دوا تو ہمارے برتن بھر گئے اور ہم نے جان لیا کہ یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ آس پاس کی عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی۔ ان کی بکریوں بدستور بہت کم دودھ دے رہی تھی۔ غرض ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ دوسرے لوگ تعجب میں رہے۔ اس طرح 2 ماہ گزر گئے۔ 2 ماہ ہی میں آپ چلنے پھرنے لگے۔ آپ 8 ماہ کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے اور آپ کی باتیں سمجھ میں آتی تھی۔ 9 ماہ کی عمر میں تو آپ بہت صاف گفتگو کرنے لگے۔ اس دوران آپ کی بہت سی برکات دیکھنے میں آئیں۔ حلیمہ سیدہ فرماتی ہے، جب میں آپ کو اپنے گھر لے آئی تو بنو سہد کا کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جس سے مشک کی خوشبو نہ آتی ہو۔ اسی طرح سب لوگ آپ سے محبت کرنے لگے۔ جب ہم نے آپ کا دودھ چھڑایا تو آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلا، اللہ اکبر کبیر الحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ برکت وسیلہ، یعنی اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے بے حد تعریف ہے اور اس کے لیے صبح و شام پاکی ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے ہو گئے تو ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ادھر ہم آپ کی برکات دیکھ چکے تھے اور ہماری آرزو تھی کہ بھی آپ کچھ اور مدت ہمارے پاس رہیں۔ چنانچہ ہم نے اس بارے میں آپ کی والدہ سے بات کی۔ ان سے یوں کہا، آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم بچے کو 1 سال اور اپنے پاس رکھیں۔ میں ڈرتی ہوں کہیں اس پر مکے کی بیماریوں اور آب ہوا کا اثر نہ ہو جائے۔ جب ہم نے ان سے بار بار کہا تو حضرت آمنہ رضی مان گئی اور ہم آپ کو پھر اپنے گھر لے آئے۔ جب آپ کچھ بڑے ہو گئے تو باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے تھے، وہ آپ کو کھیلتے نظر آتے، آپ ان کے نزدیک نہ جاتے۔ ایک روز آپ نے مجھ سے پوچھا، امی جان کیا بات ہے، دن میں میرے بھائی بہن نظر نہیں آتے؟ آپ اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ اور بہنوں انیسہ اور شیمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے آپ کو بتایا وہ صبح سویرے بکریاں چرانے جاتے ہیں، شام کے بعد گھر آتے ہیں۔ یہ جان کر آپ نے فرمایا، تب مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ اس کے بعد آپ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جانے لگے۔ آپ خوش جاتے اور واپس آتے۔ ایسے میں ایک دن میرے بچے خوف زدہ انداز میں دوڑتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے، امی جان جلدی چلے ورنہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ہمارے تو ہوش اڑ گئے۔ دوڑ کر وہاں پہنچے، ہم نے آپ کو دیکھا،
آپ کھڑے ہوئے تھے، رنگ اڑا ہوا تھا، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو سینہ چاک کے جانے سے کوئی تکلیف ہوئی تھی، بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی حالت ہوئی تھی۔ حلیمہ سیدہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہم نے آپ سے پوچھا کیا ہوا تھا؟ آپ نے بتایا، میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، وہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ دونوں حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا، کیا یہ وہی ہیں؟ دوسرے نے جواب دیا، ہاں یہ وہی ہیں۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے، مجھے پکڑا اور لیٹا دیا، اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کرنے لگے، آخر انہیں وہ چیز مل گئی اور انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ میں نہیں جانتا وہ کیا چیز تھی۔ اس چیز کے بارے میں دوسری روایت میں یہ وضاحت ملتی ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے بدن میں یہیں سے اثرات ڈالتا ہے۔ حلیمہ سیدہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، پھر ہم آپ کو گھر لے آئے۔ اس وقت وہ میرے شوہر عبداللہ بن حارث نے مجھ سے کہا، حلیمہ مجھے ڈر ہے کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم آپ کو لے کر مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میں مکے کے بالائی علاقے میں پہنچی تو آپ اچانک غائب ہو گئے، میں حواس باختہ ہو گئی۔